اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا یہ ہمارا دوسرا درس ہے۔ اس میں ہم بہت سی بنیادی چیزوں پر آج بات کریں گے۔ نمبر 1 الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ قرآن پاک میں 14 حروف مقطعات تقریباً استعمال ہوئے، اور اس کو مقطعات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کو قطع مقطعات اس میں مفعول ہے، قطع یقطع تقطیع سے، جس کا معنی ہوتا ہے کاٹ کر پڑھا جانا، جس کو توڑ کے ایک ایک کر کے پڑھا جیسے الف لام میم۔ اب اس کے معنی کیا ہے؟ ہم اس پر کچھ تجویدی بات بھی کریں گے، کچھ معنی پہ بات بھی کریں گے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے کئی جواب دیے گئے ہیں، لیکن آسان اور مضبوط جواب یہ ہے کہ یہ متشابہات میں سے ہے۔ اس کی مراد اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور بحث بھی ہے۔ قرآن کی آیتوں کی 2 قسمیں ہیں، اور سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں اس کی کلیسیفیکیشن موجود ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب اخر متشابہات، کہ قرآن اللہ نے نازل کیا، اس کی 2 طرح کی آیتیں ہیں، ایک محکمات ہے، دوسری متشابہات۔ اب محکمات کی تو ہم نے تشریح سمجھنی ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس کے مطابق عقیدہ رکھنا ہے۔ لیکن جو متشابہات ہیں، اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ، جن کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس کی تعویل تلاش کرنے کو۔ لہذا اس کی تعویل ہم نے تلاش نہیں کرنی، ہم نے اس کے پیچھے نہیں جانا، اس کی مراد پر پیچھے بحث نہیں کرنی۔ تو یہ قرآن کی آیتوں کی 2 قسمیں ہیں۔ اس پر ایک اور بات بھی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں بغیر کسی علم کے، تو ایک محکم متشابہ علم ہے جس کو قرآن کی سمجھنے سے پہلے سمجھنا ضروری ہے۔ تو ان سے سوال ہے کہ جو قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے پہلے دن، اور وہ کس طرح بتا سکتے ہیں کہ جو آپ آیت پڑھ رہے ہیں محکم ہے یا متشابہ ہے؟ اگر آپ متشابہ آیت پر ہی غور کرتے رہیں، عقیدہ بنانے کے، تو آپ تو پھر گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ تو پھر جو کہتے ہیں کہ قرآن پڑھ کر ڈائریکٹ قرآن پڑھ کر انسان گمراہ ہو سکتا ہے، تو ان کا یہ نظریہ غلط تو نہیں ہے۔ پھر قرآن تو خود کہتا ہے جن کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں متشابہ ہے، آپ ہو سکتا ہے اس متشابہ کے مطابق اپنا نظریہ بنانا شروع کر دیں۔ تو اس لیے اس قرآن سے پہلے علم پڑھنا حاصل کرنا ضروری ہے، اور وہ محکم متشابہ ناسخ منسوخ یہ سب علم ہے۔ آپ پہلے دن قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں تو ترجمہ پڑھ رہے ہیں، آپ کسی استاد سے نہیں پڑھیں گے، کیونکہ مرزا انجینئر نے آپ کو یہ سبق دیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر جب آپ پہلے دن قرآن کو پڑھیں گے، ہو سکتا ہے جس آیت سے آپ ترجمے پڑھ کے استدلال کر رہے ہیں وہ آیت ہی منسوخ ہو، اور وہ منسوخ آیت پڑھ کر آپ نظریہ بنا لیں۔ قرآن پاک کی آیتیں 2 طرح کی، ناسخ و منسوخ۔ تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا ضروری ہے کہ یہ آیت ناسخ ہے یا منسوخ ہے۔ اور یقیناً یہ قرآن کے علاوہ ایک اور علم ہے، قرآن پاک کے ترجمے کے علاوہ اور علم جس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ تو لہذا یہاں پر پہلی بحث یہ ہے کہ الف لام میم ایک متشابہ آیت ہے، یہی تحقیقی قول ہے۔ آیتوں کی 2 قسمیں ہیں، محکمات، متشابہات۔ متشابہات پھر بھی 2 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک وہ متشابہات جس کا ہمیں معنی پتہ ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، ہمیں اس کے لغوی معنی کا علم ہے لیکن مراد ہم نہیں جانتے۔ لیکن ایک وہ ہے جس کا ہم معنی لفظی وربل معنی بھی نہیں جانتے، اور اس کا جو اصل معنی مرادی کیا ہے، اللہ کی مراد کیا ہے، اس کو بھی ہم نہیں جان سکتے، وہ ہے مقطعات، الف لام میم۔ تو یہ اس کی بنیادی چھوٹی سی بحث تھی۔ اب ہم اس کی تجوید کی طرف چلتے ہیں۔ اس پہ 2 شد، اس میں 2 مدیں ہیں، ایک شد ہے۔ اس کا سبب کیا ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ ہم نے اس کو کھول کے لکھا ہے، الف لام میم، یعنی اگر اس کو کھول کر لکھیں گے تو یہ بنے گا۔ اب ہم اس کو کھول کے لکھتے ہیں تو دیکھیے، لام الف زبر لام مدہ ہے، الف مدہ ہے، اور میم یازر می یہ یا مدہ ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ مد کے 2 صوب ہیں، ایک حمزہ اور سکون، یعنی اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ اگر اسی کلمے میں تو مد متصل، دوسرے کلمے میں تو مد منفصل۔ اور دوسرا ہے کہ اگر حروف مدہ کے بعد کوئی حرف ساکن آ جائے، حروف لین حروف مدہ کے بعد کوئی حرف ساکن آ جائے، تو اگر ساکن اصلی ہو تو مد لازم، اگر سکون عارضی ہو تو مد عارض ہوتا ہے، جس طرح ایلاف قریش پہ مد ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، لام الف اور لا کے بعد میم ساکن ہے اور سکون بھی اصلی ہے، یعنی یہ ہمیشہ ساکن ہی رہے گا، سکون اصلی۔ اور یہاں پر بھی میم یزر می، اور اس کے بعد می ہمیشہ ساکن ہی رہے گی، یہ کیا ہے، سکون اصلی۔ تو لہذا یہاں پر مد متصل ہوتی ہے، مد لازم ہوتی ہے، مد لازم ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی اس جگہ لام اور میم دونوں پہ مد لکھی ہے، یہ مد لازم ہے۔ دوسرا آپ دیکھتے ہیں کہ الف لام پہ ایک شد بنی ہوئی ہے، یہ میم پر شد ہے۔ اس شد کا سبب کیا ہے، یہ شد کیوں آئی؟ دراصل یہ شد اس وجہ سے ہے، یہاں پر ادغام شفوی ہو رہا ہے۔ میم ساکن کے 3 قاعدوں میں ایک قاعدہ لگ رہا ہے، میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آ جائے تو وہاں پر ادغام شفوی ہوتا ہے، یعنی 2 میموں کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر 2 میموں کو ملایا گیا تو ہمیں یہاں ایک شد حاصل ہو گئی۔ اور اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفا ہوتا ہے، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور آ جائے تو اظہار شفوی ہوتا ہے۔
اب یہاں پر ہم الف لام سے آگے چلتے ہیں. ذالک الکتاب، اس کا ترجمہ سب سے خوبصورت ترجمہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ میں آپ نے فرمایا کنز الایمان شریف میں، وہ بلند رتبہ کتاب. اب یہ وہ بلند رتبہ کتاب ترجمہ کیوں کیا ہم اس کو بھی سمجھیں گے، لیکن ہم سب سے پہلے بنیادی چیز کی طرف آتے ہیں کہ ذالکہ اس میں اشارہ ہے. اس میں اشارہ دو طرح کے ہوتے ہیں، اس میں اشارہ قریب، اس میں اشارہ بعید. قریب کے لیے ہاذا اور ہاذانی، ہاتانی، ہاؤلائی، اور بعید کے لیے ذالکہ، تلکا اور زانی اور اولئکہ. اولئکہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں اشارہ یہاں بعید کیوں استعمال کیا گیا؟ ٹوٹل وہابیوں کے، دیوبندیوں کے ترجمے یہی ہیں، یہ کتاب اس میں شک نہیں. لیکن کسی نے اس ترجمے کی روح کو نہیں سمجھا ماں سوا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ نے اردو زبان میں. لیکن بلاغت کی کتابوں میں بہرحال مختصر المعانی وغیرہ میں اس کی وضاحت لکھی ہوئی ہے کہ ایک چیز ہمارے قریب پڑی ہوتی ہے لیکن ہم اشارہ دور کا کرتے ہیں، اس سے مراد عظمت ہوتی ہے، شان مراد ہوتی ہے. اور اسی طرح کوئی چیز دور ہوتی ہے لیکن قریب کا اشارہ ہوتا ہے، اس وقت اہانت مراد ہوتی ہے. احاذ الذی یذکر آلیۃ، قرآن میں یہ بھی ہے. تو لہذا یہ کلام عرب کا استعمال ہے، فہرسز ہیں کلام عرب کے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے ترجمہ کرنے کے لیے. تو لہذا ذالکہ وہ بلند رتبہ کتاب، صرف سب سے خوبصورت ترجمہ اعلیٰ حضرت کا ہے کہ وہ بلند رتبہ کتاب جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. اب یہاں پر غور کیجیے گا، وہ بلند رتبہ کتاب. اب اسی کو آپ جا کر عربی زبان میں بلاغت کے اصولوں میں دیکھیں کہ اس میں اشارہ بعید کیوں لایا جاتا ہے. ضروری نہیں کہ کوئی چیز دور ہی اور پھر ہی لایا جاتا ہے، قریب کے لیے بھی بعید کا اشارہ کیا جاتا ہے. دور کا اشارہ اس سے مراد اس کی رتبے کی بلندی ہوتی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے یہی آپ مثال مختصر المعانی میں پائیں گے. تو لہذا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہی ترجمہ کیا جو عربی بلاغت کے مطابق تھا، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. اب یہاں پر الف لام عہد خارجی کا ہے. الف لام کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، پھر آگے اس کی تقسیم ہے، انشاءاللہ کبھی اس پر مکمل بات کریں گے. لیکن یہاں پر عہد خارجی یعنی آپ کے بھی پتہ کس کتاب کی بات ہو رہی ہے، مجھے بھی پتہ کس کتاب کی بات ہو رہی ہے، یعنی اس سے مراد قرآن ہے. وہ بلند رتبہ کتاب. اس کی تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ دراصل قرآن کے میں یہ بھی اشارہ کیا گیا ہے قرآن کی طرف، اس طرح بعید اس وجہ سے بعید کا اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ کتاب ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، وہ معہود کتاب جس کا وعدہ پچھلی کتابوں میں تھا، وہ کتاب تمہیں دی جائے گی. تو یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا، یعنی قرآن. اب ہم آگے چلتے ہیں، ہم اس کی ترکیب نحوی کرتے ہیں. ذالکہ اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ کا اصول یہ ہے کہ اگر اس کے بعد معرف باللام کوئی حرف آ جائے تو وہ اس کی صفت ہوتا ہے. اگر معرف باللام نہ ہو تو اس کی خبر ہوتا ہے. اگر معرف باللام آ جائے اس کے بعد یعنی الف لام آ جائے اس کے مشار الیہ پر تو اس کی صفت ہو جاتا ہے. اس میں اشارہ موصوف اور الکتاب اس کی صفت، یہ موصوف صفت مرکب توصیفی ہو کر یہ بن جاتا ہے مبتدا، اور خبر اس کی ہے لا ریب فیہ. انشاءاللہ ہم اس پر اگلی ویڈیو میں تفصیلی کلام کریں گے، اس کے معنی پر بھی، اس کی نحوی ترکیب پر بھی، اور اس مبتدا خبر کو بھی انشاءاللہ مکمل ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے.